بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 5 اپریل ہے، سال 2022۔ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے غیر ملکی سازش، کیا امریکہ سے کوئی خط آیا تھا؟ پاک فوج کے ترجمان نے ایک ایسا جواب دیا ہے جس سے پوری اپوزیشن کی بینڈ بج گئی ہے۔ حامد میر سمیت 17 کے ٹولے کو بھی پوری طرح بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوا ہے۔ اس کی عام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسے کے اندر خطاب کیا اور اس کے اندر ایک خط لہرایا اور بتایا کہ میری اس پوری موومنٹ کے پیچھے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اور موجودہ حکومت کو اپوزیشن جس طرح خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اس کے پیچھے ایک غیر ملکی سازش ہے۔ ایک خط آیا ہے، ایک مراسلہ آیا ہے اور بھٹو کی طرح کا ایک نیا واقعہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت کا جو وزیر اعظم یعنی عمران خان ہے اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ رجیم چینج اس کا اصل مقصد ہے، وہ خطے کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غیر ملکی طاقتیں عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہیں۔ اس پر اپوزیشن جماعتوں نے بڑا شور اور واویلا کیا، چونکہ انہوں نے سمجھا کہ ان کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں، عمران خان کے پاس چونکہ تعداد کم ہے تو اس لیے اس طرح کا جان بوجھ کر وہ سہارا لے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ صحافیوں کا طبقہ ملامتیا، انہوں نے بھی پراپیگنڈا کیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا کوئی خط ہی نہیں ہے۔ سلیم صافی نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی غیر ملکی طاقت کا کوئی دھمکی ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا، میں تو صحافت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی میڈیا کے اندر کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیے۔ اس کے اندر چونکہ سروسز چیف بھی ہوتے ہیں، آرمی کی قیادت بھی ہوتی ہے، سیاسی قیادت بھی موجود ہوتی ہے، حکومتی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کے بجائے اسد عمر اور فواد چودھری پریس کانفرنس کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ایک پورا چونکہ وہ سین خراب ہو رہا تھا، جو پورا ایک سکرپٹ بنایا گیا تھا اس رنگ کے اندر چونکہ بھنگ پڑ چکی تھی، اس لیے بڑی پریشانی ہوئی اور یہ خط ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، ہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کرتے ہیں۔ اجلاس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، جس کا اب سپریم کورٹ کے اندر بھی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ اب ان کے معاملہ گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ تو وہاں پر جو منٹس آئے ہیں اس منٹس کے اندر یہ پورا معاملہ جب کھل کر سامنے آیا کہ بھئی واقعتاً ایک غیر ملکی طاقت امریکہ، پھر اس کا نام بھی آ گیا اور اس کے کچھ لوگوں نے، ہائی آفیشلز نے باقاعدہ، جو سفارتکار تھے پاکستان کے، وہ پاکستان کے سفیر اسد مجید کی قیادت کے اندر ایک اجلاس ہوا، اس کے منٹس لیے گئے، پاکستان کو دھمکایا گیا اور عمران خان کا پتہ صاف کرنے کا باقاعدہ ایک ٹارگٹ دیا گیا، ورنہ ہمارے تعلقات انہوں نے کہا اچھے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہے، یہ جو منٹس ہیں اس کے، یہ پہلے آنا اس اجلاس کے، میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ریوائز اس لیے کروں گا تاکہ پاک فوج کے ترجمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد اب اپوزیشن کے پاس کوئی جواز نہیں رہا، چونکہ آپ کو علم ہے فضل الرحمان، بلاول زرداری، شہباز شریف، مریم اورنگزیب سب نے کہا، آصف زرداری نے بھی کہا، ایک ہی دن یعنی گزشتہ روز جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کی سماعت ہو رہی ہے کہ پاک فوج جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ اب نیوٹرل نہیں ہے، وہ پوری وضاحت کرے کیا ہم سارے غدار ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک طرف چیف جسٹس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر جو نیوٹرل ہیں یا ادارے ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں، لیکن اب یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق جو کچھ کہا گیا، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی، وہ صرف 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ ہم نیوز کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، یعنی ان کو انہوں نے موقف دیا ہے، یہ ہم نیوز کا دعویٰ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا یعنی موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اپوزیشن جس طریقے سے پریشرائز کر رہی تھی، تو واضح طور پر پاک فوج کے جو ترجمان ہیں
انہوں نے وہ ذرا وہ ٹیں ٹیں فش فش کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کر دیے کہ زیادہ ہمیں آپ نہ چھیڑیں، یہ بات درست ہے واقعتاً، اور جو کمیٹی کے اندر بات ہوئی وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کمیٹی کے اندر کیا فیصلے ہوئے تھے، اس کے بعد کیا ایکشن ہوئے تھے، اور واقعتاً یہ ایک غیر ملکی سازش تھی۔ عمران خان جو ہے وہ درست بات کر رہا تھا۔ اب اس کمیٹی کے اعلامیے کے اندر کہا گیا کہ 37واں اجلاس اس قومی سلامتی کمیٹی کا منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کی جو صدارت ہے وزیر اعظم نے کی ہے۔ دفاع، توانائی، اطلاعات، داخلہ، خزانہ، انسانی حقوق، منصوبہ بندی و ترقی کے وفاقی وزراء نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز، معاون خصوصی قومی سلامتی سمیت سینئر حکام شریک ہوئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کو پاکستانی سفیر سے غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار کی باضابطہ کمیونیکیشن سے آگاہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا، اب یہ بڑی عام بات ہے جو سننے والی ہے، اس کو انڈورس کیا ہے پاک فوج کے ترجمان نے، اور 2 جملوں پر یہ جو جواب دیا ہے اس سے پوری اپوزیشن کی جو پریشرائز کرنے کی کوشش تھی اس کی بینڈ بجی، اور اب امریکہ سے مدد طلب کر دی گئی ہے۔ امریکہ کی مدد بھی آ گئی ہے، وہ بھی آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا اور غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت ناقابل برداشت ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اعلامیے کے مطابق غیر ملکی افیشل کی استعمال کی گئی زبان غیر سفارتی ہے۔ سفارتی آداب مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ ملک سے سخت احتجاج کیا جائے گا اور غیر ملکی مراسلے کا جواب سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو باقاعدہ طور پر ان کے جو سفارتکار ہیں ان کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا وزارت خارجہ کی طرف سے، یہ بات یہاں تک ہونے کے باوجود جو حامد میر تھا وہ کہتا تھا یہ خط جو ہے اس کے اندر کوئی جعل سازی ہو گئی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر وہ جو امریکی سفارتکار ہے اس نے انڈیا کے اندر ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کو لے کر غریدہ آسما سارے اچھل کودنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے مانے نہیں ہے۔ بھئی امریکہ جو ہے وہ نہیں مانے گا، امریکہ تو یہ بات نہیں کرے گا، اگرچہ وہاں پر بھی انہوں نے واضح انداز کے اندر کوئی جواب نہیں دیا، اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لیکن اب جب پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے بھی جواب آ گیا اور اوورال جس طریقے سے جواب ملا، تو اس پوری جو رجیم چینج کے پیچھے اصل ہے اب امریکہ بھی معاونت کے لیے آ گیا ہے۔ کس طرح؟ اب امریکی محکمہ خارجہ نے واضح انداز کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، ایک پارٹی کو نہیں، آپ نے پوری اپوزیشن کی 10-12 پارٹیوں کو سپورٹ کیا ہے اور وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ ہمارا جو ہے جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ غلط بیانی ہے، ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی ہم نے ڈیمانڈ نہیں رکھی۔ تو اب امریکہ جو ہے اس نے ریورس گیئر لگایا ہے اور ان کو بھی سمجھ آئی ہے۔ اب اس بیان کو لے کر یہ پورا جو طبقہ ہے اب اس کو آکسیجن بنائے گا، یعنی وہ بندہ جو بوگس جھوٹی خبریں جیو ٹی وی پر بیٹھ کر دیتا ہے حامد میر کہ مجھے یہ پتا چل گیا ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ ہے۔ بھئی ایک طرف امریکی محکمہ خارجہ کا بیان ہوگا، ایک طرف جو ہے یہ ان کے اپنے باتیں ہوں گی، اور دوسری طرف اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کے وفاقی وزراء، پھر آرمی چیف آف جو آرمی سٹاف ہیں ان کے سروسز چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، یہ سارے لوگ جنہوں نے مل بیٹھ کر اس کو ویریفائی کیا اور یہ خط جو ہے اس کو بیان کیا گیا اور کہا گیا چونکہ سلامتی کمیٹی کے اندر ظاہر ہے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اور اس کا ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ اس کا ذکر ہوتا تو یقیناً معاملات خراب ہو سکتے تھے اور بہت آگے تک جا سکتے تھے۔ دانستہ طور پر ان چیزوں کو اعلامیے کے اندر شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ اس خط کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ سارا کچھ جو وزیر اعظم بیان کرتے ہیں، اور مزید وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں۔ اب جواب جو ہے 2 لائنوں کے اندر پوری اپوزیشن کو مل چکا ہے۔ اب یہ جو امریکی محکمہ خارجہ کا بیان ہے اس کا یہ سہارا لے کر کہیں گے دیکھیے دیکھا نہیں امریکہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی امریکہ ان کا باپ ہے، اس کی بات کو وہ جھوٹ بول کر کتنے ملکوں کے اندر اس نے تباہی پھیری ہے، وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ اب اس باپ کا بیان ان کا سچا ہے اور اس ملک کے تمام ادارے جو ہے ان کا بیان جھوٹا ہے،
تو اب اس کا مطلب ہے کہ ان کو ملک کی قومی سلامتی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی کوئی تحقیقاتی صحافت نہیں ہے، اس کے پیچھے بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بغض عمران کی بیماری ہے، کسی بھی طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اس کے اسرائیل سے مدد لی جائے، امریکہ سے مدد لی جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، بنیادی آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ چونکہ جو ڈپٹی سپیکر ہے ان کی رولنگ کے بعد آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے، اور شاید سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ پورا جو رولنگ ہے یہ ریورس ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ جو مقدمات ہیں، یہ بغاوت کے مقدمات، یہ سازش کے مقدمات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مزید ضرور آگے بڑھیں گی اور ان کے گلے میں پڑیں گی، تو ایک مرتبہ پھر عمران خان سرخ روح ہے اور فضل الرحمان اور تمام جو اپوزیشن ہے وہ پوری طرح حامد میر سمیت جو پورا 17 کا ٹولہ ہے وہ اب پوری طرح ایک دفعہ پٹ گیا ہے، لیکن چونکہ شرم نامی چیز نہیں ہے لہذا وہ ڈٹے رہیں گے اور پھر ایک نیا جھوٹ لے کر مارکیٹ کے اندر آئیں گے۔ اور اس وقت تقریباً الیکٹرانک میڈیا پر جس طریقے سے مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 80% وہ غلط بیانی ہے جو حامد میر ٹائپ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی، اور اب جب یہ خط اصل ہے تو کیا ایسے نام نہاد صحافیوں کو قانون اور آئین کے مطابق جوتے نہیں مارنے چاہیے کہ آپ روز ایک نئی فیک نیوز گاڑ کر لے آتے ہو؟ اور جو اصل بات ہے آپ امریکہ اور جو سازش ہے وہ آپ کو تو ڈیمانڈ یہ کرنی چاہیے تھی، بھائی سازش ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے، ان پر مقدمات بنانے چاہیے، اور اس طرف بھی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ پھر بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس کے وفادار ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ نہ دو، بھئی ایک کھلی سازش کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے تمام ادارے اس کو انڈورس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کوا سفید ہوتا ہے، تو پھر آپ کا علاج نہیں ہے، پھر روز ایک آدھی آپ فیک نیوز لے کر آتے ہو۔ بہرحال اس کے خلاف بھی ضرور وقت آئے گا، ایکشن ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔